بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، پاکستان حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ان آخری اور حتمی معرکے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ وہ 24 نومبر کی تاریخ جس کا اعلان پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا وہ آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پشاور سے ایک بڑے قافلے کے ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف بڑھنے کی تیاری مکمل کر چکی ہے، جبکہ دوسری طرف حکومتی تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ اٹک جو ہے وہ میدان جنگ بنے گا اور اس محاذ پر پولیس رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، ایف سی بھی تعینات ہو گئی ہے اور تمام راستے جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پنڈی ڈویژن سے کتنی مدد ملتی ہے اور کتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پنڈی ڈویژن سے نکل کر اسلام آباد کی طرف آتے ہیں۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ تمام موٹر ویز، تمام ہائی ویز کو بند کیا گیا ہے اور گزشتہ رات سے ہی یہ روڈ جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے رابطہ کیا بیرسٹر گوہر سے، جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ بیلاروس کے صدر اور ایک اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن پاکستان کے دورے پر 25 تاریخ کو آ رہا ہے، اس لیے یہ اس احتجاج کو مؤخر کیا جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اٹل فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ احتجاج کسی طور پر بھی مؤخر نہیں ہوگا، ملتوی نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ مطالبات ایسے ہیں جو کہ حکومت منظور کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مطالبات حکومت تسلیم کر لے تو اس حکومت کی حکومت ہی ختم ہو جائے گی، سپریم کورٹ میں تبدیلی آ جائے گی، سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس واپس چلے جائیں گے، آئینی بینچ ختم ہو جائے گا، 26ویں آئینی ترمیم یعنی کہ اگر ختم کرنے کا مطالبہ مان لیا جائے۔ قیدیوں کی رہائی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ تو یہ انتہائی ناممکن بلکہ نہ ہونے والا ایک ایسا مطالبہ ہے جس کو حکومت جو ہے وہ تسلیم کرے گی، اور حکومت کسی طور پر بھی یہ مطالبہ نہیں مانے گی۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی راؤنڈ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف اپنی قوت آزمائی جو ہے وہ کر لے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ پارک چنار میں اتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے، 75 کے قریب افراد وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، لیکن کے پی کے کی جو صوبائی حکومت ہے وہ وہاں پر امن و امان کے حوالے سے اس انداز سے فوکس نہیں کر سکی ہے جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور یہ تنقید اب بھی پی ٹی آئی کی حکومت پر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد آنے کی بجائے وہاں کے معاملات کو دیکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، صوبائی حکومت کا ایک اپنا موقف ہے اور وہ اپنا موقف لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے۔ گزشتہ کچھ مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی طرف متعدد مارچ کیے ہیں، احتجاج بھی کیے ہیں، جلسے بھی کیے ہیں، اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ حتمی راؤنڈ ہے۔ لیکن اس حتمی راؤنڈ کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کس انداز سے کامیاب بنانے میں کامیاب ہوتی ہے، یہ تو اس کی پالیسیوں پر اور اعتماد پر جو ہے وہ منحصر ہے کہ کس انداز سے پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں موجودہ حکومت کو ختم کرتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ دو صورت میں ہی ہو سکتا ہے، یا تو ووٹ کے ذریعے حکومت کو ختم کیا جائے، یا پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی انقلاب لے کر آ جائے کہ اس حکومت کو تہس نہس کر دے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے اس حکومت کو ختم کرتی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ پورے وسائل استعمال کرے گی، پورا زور لگائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کے سے پنجاب کی طرف داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ اٹک پر پورا زور لگے گا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی یہ کارکن اسلام آباد آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کتنے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ کیا 1.5-2 لاکھ آدمی اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ پنجاب اس حوالے سے کتنی مدد جو ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ پنڈی ڈویژن سے اطلاعات یہ ہے کہ اس انداز سے لوگ شاید نہ نکلے کیونکہ راستے بند ہیں۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، کچھ پشاور پہنچ چکے ہیں، جو کہ قافلے کے ہمراہ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے جلوس کی شکل میں اسلام آباد پہنچیں گے۔ بہرحال اس انداز سے پنڈی ڈویژن کے علاوہ جو باقی شہر ہیں پنجاب کے، وہاں سے اسلام آباد کی طرف مارچ جو ہے وہ ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے اب حکمت عملی تبدیل کی ہے اور بتایا گیا ہے، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ لاہور سمیت جتنے بھی پنجاب کے باقی اضلاع ہیں وہاں پر ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں
احتجاجی پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیے جائیں گے، اور اگر موقع ملتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس بات کے امکانات بہت کم ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آئے روز کے جو احتجاجی پروگرام پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مرتب دیے جا رہے ہیں، اس پر بھی کچھ تنقید ہو رہی ہے کہ لوگوں کو بار بار نکال کر لوگوں کو تھکایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے اس احتجاج کو مؤثر بنانے میں، کامیاب بنانے میں ناکام ہوئی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اور حکومت کا مورال بلند ہو جائے گا، اور حکومت مکمل طور پر حاوی ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف پر۔ بہرحال یہ ایک اعصاب کی جنگ بھی ہے، اور قوت کا ایک مظاہرہ بھی ہے دونوں اطراف سے کہ کس انداز سے وہ اپنی اپنی کامیابی سمیٹتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو ہو رہا ہے، ملک کی معیشت کو ہو رہا ہے، اور ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ آئے روز کے ان دھرنوں، جلوسوں اور ریلیوں کی وجہ سے نہ صرف سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے، بلکہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ عام آدمی کو ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب اسلام آباد اور راولپنڈی مکمل طور پر سیل ہو چکے ہیں، اور عام شہری جو ہیں وہ شدید ترین پریشان ہیں، کیونکہ آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں، جو راستے ہیں، وہ مکمل طور پر بند ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک فیصلہ کن مارکا جس کو کہا جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور ہو بھی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اس میں سرخرو ہوتا ہے۔ لیکن پھر بات ہوئی ہے کہ نقصان جو ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے۔ سیاست کا جو طریقہ کار ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف شاید تبدیل کرنا چاہتی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بزور قوت پاکستان کی موجودہ حکومت کو اقتدار سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ علی امین گنڈا پور پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اب حتمی فیصلہ لے کر ہی اسلام آباد سے واپس آئیں گے، یا وہیں پہ رہ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو دھمکی آمیز بیانات علی امین گنڈا پور کے سامنے آئے ہیں، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ارادے کیا ہیں، اور دوسری طرف جو حکومت نے تیاریاں کی ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت اس احتجاج کو کچلنے کے لیے کیا کچھ کرنے جا رہی ہے۔ بہرحال جمہوریت کے لیے انتہائی ایک اہم موڑ ہے، ایک اہم معاملہ ہے، اور اگر حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو اس بات میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ کہیں جمہوریت کو مزید خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔